السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہین جنرل وارڈ کے اندر گئی تھی۔ مہین زبیر کے منہ سے نکلا تھا۔ مہین کا حال کچھ ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک سائیڈ پر ڈلکا ہوا تھا، پاؤں میں چپل تک نہیں تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں اب بھی موجود تھے۔ مہین زبیر کو دیکھ رہی تھی جو اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا، کندھے سے تھوڑا نیچے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زین بھی سائیڈ پر کھڑا تھا۔ زبیر کیا ہوا آپ کو؟ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر روتے ہوئے بولی تھی، مہین میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا، کیا ٹھیک ہے؟ آپ کو گولی لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، ارے میری جان، بس ایک ہی گولی لگی ہے، وہ بھی کندھے پر۔ کیسے لگی آپ کو گولی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ کس نے ماری آپ کو گولی؟ تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، اس لیے ہوا یہ میرے ساتھ۔ وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا، بتائیں نا پلیز، کیسے لگی یہ گولی؟ میں بتاتا ہوں کہ کیسے لگی گولی۔ زین بیچ میں بولا تھا، چپ بالکل، تو نے ہی اسے جہاں بلایا ہے، میں تو تجھے تو میں پوچھتا ہوں۔ وہ اسے گورتا ہوا کہنے لگا، ہاں تو اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا، اب بتائیں کیسے لگی یہ گولی انہیں؟ وہ زین کو گورتی ہوئی پوچھنے لگی، تمہارا جو شور ہے نا، اسے ہیرو بننے کا بہت شوق ہے، بس آگے آگے ہوتا ہے، چاہے گولی ہو یا کچھ اور۔ وہ اس کی شکایتیں کرنے لگا، جس پر زبیر نے اسے گورا۔ زین نے زبیر کی ساری کرتوتیں مہین کو بتا دی۔ ہاں اس کو تو گولی لگی ہی ہے، پر اس نے وہاں بھی کسی کو سلامت نہیں چھوڑا، سب کو لولا لنگڑا کر کے بھیجا ہے۔ مہین نے اسے گور کر دیکھا تھا، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، گولیاں چلانے کی؟ یار وہاں کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ؟ آج سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے ورنہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی تھی۔ مہین کے پاپا جو اتنی دیر سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اب سمجھ چکے تھے کہ مہین زبیر سے پیار کرتی ہے۔ مہین کے پاپا الٹے پاؤں واپس چلے گئے تھے۔ نہیں، سب چھوڑ دوں گا، پر تھوڑا وقت چاہیے مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ پھر اس کی نظر مہین کے پیر پر گئی جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ اس کا پاؤں دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اپنا پاؤں کو دیکھنے لگی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے چوٹ لگی ہے۔ وہ شاید راستے میں پیر میں کچھ لگ گیا ہوگا۔ وہ پاؤں پر غور کرتی ہوئی بولی، کیا کرتی ہو؟ چپل کیوں نہیں پہنی تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اسے گورتا ہوا بولا۔ زین جاؤ اس کے لیے چپل لے کر آؤ اور نرس کو بھی بھیجو۔ اچھا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی سر۔ نرس آئی، میری وائف کے پیر میں چوٹ لگی ہے، پٹی کر دیں۔ اوکے سر۔ مہین کی پٹی کرنے لگی۔ نرس پٹی کر کے جا چکی تھی۔ پیار کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ بھی پوچھ رہے ہو؟ وہ نظریں نیچے کر کے بولی، آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کب کیسے، پر آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں پیار کرتی ہوں آپ سے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کو گولی لگی ہے، ایسا لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ زبیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایسے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں الگ ہوئے تھے۔ جی اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر اندر آ کر پوچھنے لگا۔ آئی ایم فائن ڈاکٹر، پلیز چھٹی دے دیں آج تو بالکل نہیں مل سکتی، کل تک ہوگی پلیز ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل کا ماحول مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اوپر سے میری وائف بھی پریگننٹ ہے، اس کی جہاں طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنی ہنسی چھپا کر بولا، جس پر مہین کو جھٹکا لگا تھا اور اس نے گور کر زبیر کو دیکھا تھا۔ ریلی؟ جی ڈاکٹر، پلیز آج ہی ڈسچارج کر دیں۔ اوکے، پر شام تک آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔
اور ہر دوسرے دن پٹی تبدیل کروانی ہے۔ اوکے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور مہین زبیر کو گور رہی تھی۔ کم سے کم ہاسپٹل میں تو اپنے بیہودہ حرکتیں بند کریں جھوٹے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارے کیا جھوٹ بولا، کچھ دن بعد تو ہوگا نا ایسا، اس لیے ابھی سے بول دیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چپ، وہ منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرانے لگی۔ آپ لوگ اپنا رومانس گھر پر کنٹینیو کریے گا، یہ ہاسپٹل ہے۔ ذہن اندر آ کر دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہین فوراً زبیر سے دور ہوئی تھی۔ یہ لو چپل، وہ مہین کو چپل دیتا ہوا بولا۔ تھینک یو زین بھائی۔ زبیر کی چھٹی ہو چکی تھی اور وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ مہین نے اپنی مما کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ زبیر کے ساتھ رہے گی، اور اس کے پاپا بھی یہ بات سمجھ چکے تھے کہ مہین زبیر سے پیار کرتی ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ بیٹھیے، میں آپ کے لیے سوپ لاتی ہوں۔ مہین کمرے میں زبیر کو چھوڑ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ مہین نے اپنے ہاتھوں سے چکن سوپ بنایا تھا اور کمرے میں لا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ تم پلاؤ، میرے ہاتھ کو موو کرنے سے پین ہو رہی ہے، وہ اسے اپنا زخم دکھاتا ہوا بولا۔ مہین اس کو سوپ پلا رہی تھی اور زبیر اسے دیکھتے ہوئے پی رہا تھا۔ بس یار اب اور نہیں، وہ منہ بناتا ہوا کہنے لگا۔ چپ چاپ پی لے، پھر دوائی کھانی ہے۔ اس نے اسے زبردستی سارا سوپ پلایا تھا اور دوائی کھلا کے لٹایا تھا۔ دل کرتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں اور تم میری خدمت کرتی رہو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ بیوی نہیں، ملازمہ چاہیے تھی آپ کو، وہ اسے گورتی ہوئی کہنے لگی، جس پر اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ سو جائیے، وہ اٹھ کر جانے لگی، جس پر زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم بھی لیٹو میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ میں کیوں لیٹوں؟ طبیعت آپ کی خراب ہے، میری نہیں، تم آؤ ادھر، وہ اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا اپنے قریب کرنے لگا اور اس کا سر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھ کر لٹا دیا اور آنکھیں موند گیا۔ مہین کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر آنکھیں موند گئی۔ وہ جو اجنبی سا شخص تھا میرے دل میں بس چکا ہے، وہ جو اجنبی سا شخص تھا میری روح تک اتر چکا ہے، وہ جو اجنبی سا شخص تھا میری نس نس میں بس چکا ہے، وہ جو اجنبی سا شخص تھا میری دھڑکن بن چکا ہے۔ مہین کی آنکھ صبح اذان کے ٹائم کھلی تو اس نے دیکھا وہ ابھی بھی زبیر کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ زبیر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مہین آہستہ سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ پھر سے زبیر کے برابر میں لیٹ گئی۔ صبح زبیر کی آنکھ کھلی تو مہین وہاں نہیں تھی۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، شاید نیچے گئی ہے، وہ خود سے کہتا ہوا واش روم چلا گیا۔ مہین ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تھی تو زبیر واش روم میں تھا۔ مہین نے ناشتہ بیڈ پر رکھا اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ زبیر واش روم سے باہر نکلا تو مہین آ چکی تھی۔ اس نے اس کی نکالی ہوئی شرٹ اٹھائی اور پہننے کی کوشش کرنے لگا، پر اس کے سیدھے کندھے کے تھوڑے نیچے زخم ہونے کی وجہ سے اس کو شرٹ اتارنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ مہین اس کے سامنے آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ زبیر اسے دیکھنے لگا۔ مہین نے اس کی شرٹ اتار کر اسے دوسری شرٹ پہنائی تھی۔ ناشتہ کر لے، وہ اسے بیڈ تک لاتی ہوئی بولی۔ اب میں اتنا بیمار بھی نہیں کہ میں ڈائننگ تک نہ آ سکوں، یا تمہیں میرے ساتھ پرائیویسی چاہیے تھی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ تم بھی کھاؤ، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہین اسے کھلانے لگی اور خود بھی کھانے لگی۔ مہین نے اسے دوائی دی تھی، لیٹ جائیں، ابھی تو اٹھا ہوں پھر لیٹ جاؤں، بولو تو ہمیشہ کے لیے سو جاؤں، وہ شرارت سے بولا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ مہین نے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ اوچ، زبیر اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ سوری، لگ گیا کیا؟ جہاں نہیں جہاں لگی ہے، وہ اپنے دل پر انگلی رکھ کر کہنے لگا۔ مہین نے اسے گور کر دیکھا، جس پر وہ ہنس دیا۔ کیوں گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگاتا ہوا بولا۔ پاپا لے گئے تھے، وہ اس کا لمس محسوس کر کے دھیرے سے بولی۔ اگر تم مجھے چھوڑ کے اب گئی تو میں سچ میں موت کو اپنے گلے لگا لوں گا۔ شش، وہ اسے چپ کرانے لگی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہم بھی بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹس پر منحصر ہے، جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔